بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1973 عیسوی کا آئین ایک جامع اور متفقہ دستاویز ہے۔ اس آئین کے تحت 1974 عیسوی میں منکرین ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ مولانا حیدری اور مولانا احمد لدھیانوی کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام غلہ منڈی جنگ ختم نبوت کانفرنس مولانا مصدوق حسین شاہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس سے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1973 عیسوی کا آئین ایک جامع اور متفقہ دستاویز ہے۔ اس آئین کے تحت 1974 عیسوی میں منکرین ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں آئین کی اسلامی شقوں کی حفاظت کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ عمران حکومت کے دور میں قادیانیوں سے متعلق آئینی ترمیم ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، مگر جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ اور آزادی مارچ کر کے حکومتی عزائم کو ناکام بنا دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ملک کے مختلف حصوں میں امن و امان کی فضا کو بہتر بنانا حکومت کا فرض ہے۔ اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا لدھیانوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین بل پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے، فی الفور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمعیت علماء اسلام اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہیں تاکہ ملک میں آئین پر مکمل عمل درآمد ہو اور اسلامی نظام نافذ ہو۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شورا کے ممبر شہباز گجر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملک کے ہر سطح کے نصاب تعلیم میں عقیدہ ختم نبوت اور نظام ختم نبوت کے حوالے سے جامع مضامین شامل کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل اسلام کے حقیقی نظریے سے روشناس ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سانحہ 9 مئی کی کرداروں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قانونی رفتار تیز کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا گزشتہ مہینوں میں دورہ چین خوش آئند بات ہے۔ سابقہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت علماء اسلام برسر اقتدار آ کر ملکی معیشت سے سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو آئین کا پابند بنایا جائے اور شاعر اسلام استعمال کرنے سے روکا جائے۔ ان لوگوں کی ہمدردیاں ریاست پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ کانفرنس سے پیر عبدالرحیم نقشبندی، مولانا اسماعیل شجاع آبادی، مولانا انس معاویہ، مولانا نور محمد ہزاروی، قاری محمد طارق اور قاری ناصر حسن عارفی نے ختم نبوت کے موضوع پر جامع خطابات کیے۔ اس کے علاوہ شعراء اکرام نے اپنے مخصوص انداز میں ختم نبوت پر نظمیں پڑھیں۔ کانفرنس کے اختتام پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سرپرست پیر مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اختتامی دعا کرائی۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ میں سائنسی سروے کا مطالبہ کرنے والے ہندو فریق کو سپریم کورٹ سے کرارا جھٹکا۔ تفصیلات کے مطابق شری کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کو آج سپریم کورٹ سے اس وقت زوردار جھٹکا لگا جب متھرا شاہی عیدگاہ شری کرشن جنم بھومی کے سائنسی سروے کا مطالبہ کرنے والی عرضی خارج کر دی گئی۔ اس سے قبل جولائی ماہ میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی شاہی عیدگاہ کے سائنسی سروے کرانے کے مطالبہ والی عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے عرضی خارج کیے جانے کے بعد شری کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ٹرسٹ نے اپنی عرضی میں 1968 میں ہوئے سمجھوتے کے جواز کے خلاف دلیل دیتے ہوئے اسے دکھاوا اور دھوکہ دہی بتایا۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اراضی کو افیشل طور پر عیدگاہ نام سے رجسٹر کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا ٹیکس کٹرا کیشودیو متھرا کے عرفی نام کے تحت جمع کیا جا رہا ہے۔ ہندو فریق کے دعویٰ کے مطابق متھرا میں اورنگزیب نے مندر توڑوا کر وہاں مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1670 عیسوی میں متھرا میں بھگوا کیشودیو کا مندر توڑوایا تھا اور پھر شاہی عیدگاہ مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ عدالت نے 5 لوگوں کو ضمانت دی۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم بے گناہوں کا پوری مضبوطی کے ساتھ مقدمہ لڑیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نو میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کیس میں نو واقع سیشن کورٹ نے گزشتہ کل 5 لوگوں کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس طرح اب تک 1 درجن سے زائد بے گناہ لوگ ضمانت پر رہا کیے جا چکے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی یہ ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ 29 جولائی کو نوح میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کے بعد 300 سے زائد مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی کے لیے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک لیگل ٹیم تشکیل دی تھی۔
اور ایڈوکیٹ طاہر روپڑیا کی سربراہی میں ان کی قانونی لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ گزشتہ روز ایک ملزم کی ضمانت منظور کی گئی تھی اور آج مزید 4 لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے۔ ایڈوکیٹ طاہر روپڑیا نے بتایا کہ ان لوگوں پر فساد کرنے، لوٹ مار اور آگزنی جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے جو بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں۔ پولیس کے پاس ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ عدالت نے فی الحال 5 لوگوں کو ضمانت دے دی ہے۔ ادھر مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پولیس نے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ہم ان کی رہائی کے لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مقدمات لڑیں گے اور ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد اسلام صاحب دیوبندی خلیفہ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا مفتی محمد اسلام صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میر واعظ عمر فاروق نے 4 سال بعد تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دیا۔ تفصیلات کے مطابق میر واعظ مولوی عمر فاروق نے گزشتہ کل یعنی جمعہ کے روز سری نگر کے نوہٹا میں واقع تاریخی جامع مسجد میں 4 برسوں کے طویل عرصے کے بعد خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے تمام قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مشورہ کے بعد ان کو تاریخی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دینے کی اجازت دی۔ میر واعظ 5 اگست 2019 عیسوی کو مرکزی حکومت کی دفعہ 370 کی تنسیخ اور جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلے کے بعد خانہ نظر بند رکھا گیا تھا، تاہم حکام کا دعویٰ تھا کہ ان کی نظر بندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ادھر میر واعظ حکام کے دعووں کو رد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ UNI کے ایک نمائندے نے بتایا کہ موصوف میر واعظ کے جمعہ کو جامع مسجد پہنچنے پر لوگوں نے والہانہ استقبال کیا جو وہاں پہلے ہی بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر لوگوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا تھا اور بعض ان کے شدائی کافی جذباتی نظر آ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہی میر واعظ مولوی عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ نمائندے نے بتایا کہ جامع مسجد میں ان کا خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا تھا جو سب خطبہ سننے کے لیے ہماتن گوش ہوئے۔ ایک نمازی نے میڈیا کو بتایا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر واعظ مولوی عمر فاروق کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور ہم بھی امید لے کر آتے ہیں کہ یہاں نماز ادا کریں گے اور دعا مانگیں گے تو ہماری حاجات پوری ہوں گی۔ افغانستان کی پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق افغان عبوری حکومت نے پاکستان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی کے دورہ کابل کے موقع پر پاک افغان کشیدگی کے خاتمے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف درانی اور افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی حفظہ اللہ کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں افغان حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP سمیت کسی دہشت گرد تنظیم کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان حکومت کا یمن میں مستقل جنگ بندی کے لیے سعودی عرب اور عمان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان نے یمن میں مستقل جنگ بندی کے لیے سعودی عرب اور سلطنت عمان کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ اقدام جمہوریہ یمن کے عوام کے فائدے کے لیے ہے تاکہ وہاں امن و استحکام قائم ہو۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یہ کوششیں خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے بہت مفید ہیں۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مذاکرات جمہوریہ یمن میں سیاسی حل اور مستقل امن کا باعث بنیں گے۔
افغانستان میں جیلوں کے بارے میں یوناما کی رپورٹ بے بنیاد اور پراپیگنڈا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ نے یوناما کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حراستی مراکز اور جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان کے دفتر سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کسی بھی عسکری یا سول ادارے اور جیلوں میں کسی قیدی کو مارنے، تشدد کا نشانہ بنانے یا ہراساں کرنے کی قانونی ممانعت ہے۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے عدالتی حکم کے بغیر حکومت کے تمام اداروں میں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے سے منع کیا ہے اور تمام عہدیداروں کو اس حکم کی تعمیل کا پابند بنایا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی جیلوں میں قیدیوں کو تربیت، پیشہ ورانہ تعلیم اور دیگر شعبوں میں مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور کسی قیدی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ پریس ریلیز میں سابقہ انتظامیہ کے دور میں یوناما کے سامنے بگرام، پلچرخی اور دیگر صوبائی جیلوں میں ہزاروں افغانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جس پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں بے بنیاد پراپیگنڈے سے اجتناب کرنے پر زور دیا گیا اور اسے امتیازی رویہ قرار دیا گیا ہے۔ کھدائی کے سبب مسجد اقصیٰ کے منہدم ہونے کا خطرہ، محمود عباس کا دو ریاستی حل کو بچانے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کے مکمل حقوق حاصل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوگا۔ محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دو ریاستی حل کو بچانے کا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف مسلسل قابض ریاست اور اس کی جرائم کی وجہ سے متعلقہ بین الاقوامی اداروں کو شکایات درج کریں گے۔ یہ اسرائیلی حکام مسجد اقصیٰ کے قریب کھدائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے اس کے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ فلسطینی صدر نے اسرائیل پر دو ریاستی حل کی منظم تباہی کا الزام لگاتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست فلسطین کو تسلیم کریں اور اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی حمایت کریں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی نسل پرستانہ سرگرمیوں کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔